بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان شمس الدین التمش کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ مکمل سنیں۔ سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء اکرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کرایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کا بہت بڑی قلت تھی اور پانی بہت مشکل سے ملتا تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی جوانی کا یہ پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اس مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ۔ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا اور حضرت خواجہ صاحب سے نور باطنی سے ان کے خواب کو معلوم کر لیا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت چل پڑا۔ اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان نے تیزی سے گھوڑا دوڑایا، اس مقام پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ آپ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سلطان التمش نے جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی اس جگہ پر گھوڑے کے گھوڑے کی ٹاپ کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے اسی جگہ پر حوض کی تعمیر شروع کرا دی۔ سلطان کا تعمیر کروایا ہوا حوض آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان الشورا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرانُ سیدین میں اس حوض کی کچھ تعریف تحریر فرمائی ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مخفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی حوض کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کا دربار قطبیت آراستہ ہوتا تھا۔ درباریوں میں حضرت قاضی شمس الدین ناغوری، شیخ بدر الدین غزنوی اور شیخ تاج الدین منور رحمۃ اللہ علیہ صوفیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے جہاں پر آپ کچھ عرصہ چلہ کاشی بھی کرتے رہے۔ سماک الشکلین میں ہے کہ ایک روز ستر سوار اونٹ سوار نیلے رنگ کا لباس جیب تن کیے ہوئے اس حوض پر آیا، غسل کرنے دو، گانا ادا کیا۔ اس وقت مسجد میں جو سلطان شمس الدین کے لنگر خانہ کے قریب لب حوض واقع تھی، بزرگان موصفر موجود تھے۔ نماز کے بعد اس بزرگ نے بآواز بلند دریافت کیا کہ اس مسجد میں کون کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ شیخ تاج الدین منور نے جواب دیا، چند فقراء یاد الہی میں بیٹھے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ میرا سلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد عطا قاضی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دو۔
اس نے کہہ دو کہ خادم خاص ابو سعید دامسکی نے سلام عرض کیا ہے۔ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سعید دامسکی کا نام سنا، درویشوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے دوڑے اس جگہ پہنچے، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت شمس الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو سعید دامسکی ریاضت الغیب میں سے ہیں۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔